مسلمان جو یہ کمزور ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے، یہ پستی میں کیوں گرے تھے، وہ ساری بات اپنی جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ دن بھی لاتا ہے رات بھی لاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پستی میں گرنے کا سبب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کو چھوڑنا اور دنیا کا طالب بننا تھا. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی مثال پیش کر کے ہمیں سمجھایا اللہ نے کہ جب بنی اسرائیل نے 2 دفعہ کتاب سے بے وفائی کی تو 2 دفعہ اللہ نے انہیں عذاب عظیم سے دوچار کیا. انسانوں کے ہاتھوں جنگوں میں ان پر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، شکستیں دی انہیں، اور بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی. مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی. یہ جو مسلمان امت ہے یہ اللہ کی نمائندہ امت ہے، اللہ زمین کے اوپر اللہ کی نمائندگی کرنے والی امت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وہ ہمیں، یہ اس کتاب پر چلنے کی بجائے غیروں کی پیروی شروع کر دے تو اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. اور دنیا میں جو اللہ سزا دیتا ہے وہ اقتدار چھین کے دیتا ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح کی غیر قوموں کے ہاتھوں پٹوا کے دیتا ہے. یہی اللہ کا دستور ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے. تو پاکستان بنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا. اقبال کا خواب، ہم کہتے ہیں نا مصور پاکستان ہے، مبشر پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں یہ تو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک آزاد خطہ وجود میں آ جائے گا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت میں جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کا چہرہ دنیا کو دکھا سکے. اب اس کے پیچھے پتہ ہے سوچ کیا ہے؟ اصل اسلام جب دنیا دیکھے گی تو وہ خود بخود اسے قبول کر لے گی. اس کے لیے کوئی اور تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل اسلام ہے ہی ایسا کہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لے گا. آج اگر دنیا اسلام سے دور ہے تو اس وجہ سے کہ اصل اسلام ہم نے نہیں دکھایا. تو اگر یہ ملک مل گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں. تو ملک ہم نے اصل اسلام دکھانے کے لیے حاصل کیا تھا، ہم نے تو اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے استعمال کیا، ہاتھ رنگنے کے لیے اور ہاتھ دکھانے کے لیے استعمال کیا. ابھی تک تو یہی ہوا. تو اصل ذلت تو اس کا سبب انہوں نے یہ بیان کیا. اس کے لیے ایک عجیب بات یہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ 1936 میں علامہ اقبال نے، ایک طرف آپ دیکھیں وہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہے ہیں کہ ملک آزاد کرانا ہے، لیکن ایک اور جماعت بنا رہے ہیں خود، اور اس کا نام رکھنے ہیں جمعیت شبان المسلمین، اور اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی جماعت ہوگی. یہ جب ملک آزاد ہو جائے گا نا تو اس کے لیے اس جمعیت کی ضرورت ہوگی تاکہ یہاں پر اسلامی نظام کو نفاذ کیا جا سکے. وہ چلی نہیں، 1-2 سال ہی چلی، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. ہم نے وہی نام اختیار کیا ہے، اس میں شبان المسلمین وہیں سے لیا ہے. جمعیت بیچ سے ہٹا دیا اس لیے کہ ابھی ہم نے اس کو اس طرح منظم نہیں کیا جیسے ایک جمعیت ہوتی ہے نا، اس طرح منظم نہیں کیا. تو جمعیت کا لفظ ہٹا دیا، شبان المسلمین وہی لے لیا. اب واپس آئیں ڈاکٹر اسرار احمد پہ. علامہ اقبال کی یہ سوچ ان سے لی مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ، اور جماعت اسلامی بنائی. وہی جو جمعیت شبان المسلمین کا تصور تھا، اسی تصور پر مبنی جماعت، صالحین کی جماعت، نیکوکاروں کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، ربانیون کی جماعت، جو انہوں نے سوچا وہ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر اسرار احمد بھی اولاً اسی جماعت کا حصہ رہے. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ اب وہ والی جماعت نہیں رہی تو اس سے وہ نکل گئے، چھوڑ دی، اور پھر تنظیم اسلامی بنائی اور انہی اصولوں پر بنائی. اور یہ والی جو تحقیق ہے یہ بھی اسی دور میں ہوئی تھی جب ڈاکٹر صاحب نے یہ تنظیم اسلامی بنائی. تو بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ علامہ اقبال نے بھی اس طرح کی ایک جماعت بنائی تھی. تو انہوں نے اپنے رسالے میں وہ پورا مضمون لکھا کہ اس طرح اقبال نے یہ سوچی تھی. تو اب آپ دیکھیں نا، اقبال نے جو سوچا اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے والی شخصیت جہاں مولانا مودودی کی ہے وہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ تعلق بھی ان کے درمیان ہے. اور اس کے پیچھے پاکستان اب کیا بنا جی؟ پاکستان یعنی یہ عملی جو کوشش کرنی ہے کہاں کرنی ہے، کس ملک میں کرنی ہے، کہاں وہ اسلام غالب ہوگا، وہ پاکستان ہے. اقبال کا خواب بھی یہی، ان سارے بزرگوں کا خواب بھی یہی. اور جب یہ ہوگا تو یہ پوری دنیا کے لیے گویا لائٹ ہاؤس کی حیثیت اختیار کر لے گا.
اب دیکھیے وہ پہلی بات کا تقاضا کیا ہے، جب آپ فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں، جب آپ شام کا دفاع کر رہے ہیں، یا آپ گریٹر اسرائیل نہیں بننے دے رہے ہیں، وہاں آپ کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں شاہین میزائل کی ضرورت ہے، ذرار 3 کی ضرورت ہے، کچھ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ جب دنیا کے لیے آپ نے ایک مینارہ نور بننا ہے، ایک نظام عدل اجتماعی کی ایک یوں سمجھیے کہ اس کی مینیفسٹیشن، اس کا ایک عملی مظاہرہ دنیا کے سامنے جب ہوگا، یہ ہے وہ نظام جسے اسلام کا نظام کہتے ہیں۔ دیکھیں آج دنیا کے سامنے جب اسلام کا نظام آتا ہے نا، نام، تو تصور میں ایک بہت لمبی داڑھی والا شخص آتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے وہ خودکش جیکٹ بھی آتی ہے۔ اسلامی نظام کا مطلب ایک دم دھماکہ۔ یہ آپ ذرا اندازہ کریں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک جہاز، ایک فلائٹ، اس میں لوگ بیٹھنے والے تھے، بورڈنگ ہو چکی ہوئی تھی، اور ایک صاحب ادھر سے چلتے ہوئے آئے، لمبی داڑھی والے مسلمان صاحب، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اسی فلائٹ سے انہوں نے بھی جانا ہے، سب واپس چلے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے اس جہاز پہ نہیں جانا، جس پہ ان مولوی صاحب نے جانا ہے نا، اس پہ ہم نے نہیں جانا۔ تو پہلے جو فوری جو رد عمل ہوا نا، وہ خوشی کا تھا کہ حقیقی مسلمان سے لوگ اتنا ڈرتے، لیکن فوراً جو دوسری بات آئی ذہن میں کہ یار اسلام تو رب العالمین کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو نظام عدل قسط ہے، عدل اجتماعی ہے، سارے انسانوں کے لیے اس میں بھلائی ہے، تو یہ اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اسلام کا ہم نے کیا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اسلام کا مطلب دہشت گردی ہو گیا ہے۔ اسلام کا مطلب جو ہے وہ اب تو یہ ہے، ظلم ہے۔ مطلب جو جس چیز کا نام ہم نے خلافت رکھا ہوا تھا، جس شے کا نام، وہ تو بادشاہوں کا ظلم تھا، ملک کا ناظم تھا۔ دنیا تو خلافت اس شے کے، وہ تو 700 سال پہ محیط ہے۔ جس کو ہم خلافت کہتے ہیں وہ 30 سال کی، وہ کسے یاد ہے؟ وہ تو دب گئی ہے اس تاریخ کے نیچے جو مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے۔ یہ ہیں جو اسلام کے چہرے پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جو اسلام کے چہرے پر داغ و دبے ہیں۔ وہ اصل اسلام جب آپ دنیا کو دکھائیں تو اقبال کا تصور یہ ہے کہ وہ لوگ تو خود لپک کے مسلمانی کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے